الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا انعام اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہفتے میں ایک ایسا دن عنایت فرمایا جس دن ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے اللہ کے گھر کی جانب رجوع ہوتے ہیں۔ دیگر دنوں کے مقابلے میں اس دن میں عبادت زیادہ کی جاتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ کہف، سورہ یاسین کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے عبادت کا ایسا موقع ہمیں عنایت فرمایا، اور اس بابرکت دن کی برکت سے ہمیں مسجد میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کے ماحول کا بہت سلگتا ہوا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم لوگ اتنے حالات کے بگڑنے کے باوجود بھی اس جانب توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس متعلق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں فکر مند ہیں، لیکن اکثر طبقے کا یہی حال ہے کہ انہیں فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اسی جانب ہماری توجہ دلوائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہماری ایک ذمہ داری ہمیں بتا رہا ہے اور سونپ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم ایمان والے تو ہیں، اس کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کلمہ گو ہیں اور یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، جنت ہمارا مقدر ہے، تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آخر دم تک، آخر سانس تک، آنکھ بند ہونے تک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور غلط فہمی میں رہتے ہیں تو پھر ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی آج تک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام لوگ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور ہم جنتی پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہم جنتی ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بالکل وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم خود یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو گنہگار ہے، اس کو نیکیوں کی کوشش کرنی ہے، اس کو نیکیاں کرنے میں لگے رہنا ہے۔ اس کے باوجود اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے،
خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ہمارے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کلمہ گو ہیں، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے، بہت سننے میں ملتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا آسان ہے کہ اسے جھیل پاؤ گے؟ دنیا کی معمولی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کے ہولناکیاں، وہاں کے سانپ بچھو اور وہاں کے عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کلمہ گو ہیں تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہاں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو اللہ نے عذاب مقرر کیے ہیں وہ کیا کم ہیں؟ اس کے متعلق سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرور ہے، اور اس سے بہت پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، آج بچے بچیوں اور نوجوانوں کا جو حال ہے اور جس روش پر چل رہے ہیں، تو بہت بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ آئے دن حالات سننے کو آتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کوئی مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں جگہ مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ پکڑی گئی، فلاں پارک میں پکڑی گئی، فلاں کلب میں پکڑی گئی۔ آئے دن ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں، ان واٹس ایپ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ہر نیوز سب تک پہنچتی ہے۔ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ غیر مذہب میں شادی کرنا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، غیر مذہب میں شادی کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے تو وہ زنا کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی اولاد زنا والی اولاد مانی جائے گی، حرام اولاد مانی جائے گی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اطلاع ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، اور انہیں اگر خبر نہیں ہے تو وہ تو گنہگار ہیں ہی، وہ تو ذمہ دار ہے ہی۔ ان سے پہلے گنہگار ہم ہیں، ان سے پہلے اس بے راہ روی کے ذمہ دار اور گنہگار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کا بچپن سے مزاج بنایا ہی نہیں، انہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ دین کیا کہتا ہے، انہیں یہ سمجھایا ہی نہیں کہ اللہ کے دین میں کیا احکامات ہیں اور کیا پیغامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمہیں کیسے زندگی گزارنے کے لیے حکم دیتی ہے، ہم نے یہ بتایا ہی نہیں۔ اور ہم نے یہ نہیں بتایا تو اس کے نقصانات ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ، 1000 مرتبہ خدا نخواستہ، آگے اس سے بھی برے حالات آنے والے ہیں اگر ہم نے فکر نہ کی۔ ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ کلمہ گو ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن غیروں سے دوستیاں ہیں، غیروں سے تعلق ہے، ابھی معاملہ یہاں تک ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی اور اگر ہم نے ابھی فکر نہ کی اور اپنی نسلوں کو سدھارنے کی کوشش نہ کی تو اللہ بچائے آگے حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو جائیں گے، اس لیے کہ مستقل حالات گرنے پہ ہیں۔ پہلے کم از کم گھر میں یہ ماحول ہوتا تھا کہ اللہ رسول اور کلمہ سکھایا جاتا، بچہ بولنا سیکھتا تو اس کو اللہ پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا، بچہ ذرا سا بڑا ہوتا تو اس کے کلمے کا مفہوم سمجھایا جاتا، ماں سوتے وقت کلمہ پڑھا کے سلاتی، دعاؤں کا اہتمام ہوتا، کھانے کی دعا سکھائی جاتی۔ ایک وقت تک یہ ماحول تھا، لیکن اب جو حالات دیکھنے میں آتے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ میرے بچوں کو اسلام کیسے سکھایا جائے، نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ بچوں کو دعاؤں کا اہتمام کیسے کرایا جائے اور ان کو کیسے یاد دلائی جائیں، نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے کیا سیکھیں گے اور کیا کریں گے۔ اس کی فکر تو بچپن سے ہی کرنی ہے، اس لیے کہ جو بچپن میں سکھایا جائے گا بچہ پھر اسی پہ چلے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، 1 سال تو بچہ 1 2 3 سال کی عمر تک، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی، کوئی سکھایا نہیں جاتا، رویا تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، کارٹون لگا کے دے دیا اور اس کو چپ کرا دیا۔ جیسے ہی سمجھداری شروع ہوتی ہے اس کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اب اسکول کا نظام تو سب کے سامنے ہے، تعلیم دلانا غلط نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دینا غلط نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو ڈگری کروانا چاہتے ہو کرواؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دین کی فکر کرو۔ اسکولوں کا نظام آج کل ایسا نہیں ہے
کہ وہاں دین پر توجہ دلائی جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اردو کا سبجیکٹ داخل کر دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اردو میں بھی پھر ایسا نہیں ہے کہ اس میں کلمے سکھائے جائیں، نماز سکھائی جائے، روزہ سکھایا جائے، دین کی تعلیم دی جائے، ایسا نظام ختم ہو گیا ہے۔ اور ساری تعلیم اسکول میں ہوتی ہے، پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے تعلیم دینے کا۔ تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ذاتی طور سے اپنے گھر سے۔ وہ کوشش دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی کوشش تو یہ ہو سکتی ہے کہ گھر کا ماحول دیندار بنایا جائے، بچوں کے سامنے دین کی باتیں کی جائیں، بچوں کو دین سمجھایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے بتائے جائے، بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، بچوں کو پڑھ کر صحابہ کی کہانیاں اور قصے سنائے جائیں، بچوں کو صحابیات کے قصے بتائے جائیں اور ان کا ایمان سمجھایا جائے، اور کلمے، نماز، روزے کی فکر کی جائے کہ کیسے سکھائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ گلی گلی جہاں بھی ممکن ہو، مسجد میں یا کسی کے گھر میں ایک کمرہ لے کر مکتب کا نظام چلایا جائے، اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب میں بھیجا جائے، چاہے مسجد میں بھیجو، چاہے گلی میں کوئی انتظام ہو اور وہاں پر مکتب کا نظام چلایا جائے۔ ہماری نظر میں تو یہ بڑی معمولی چیز لگتی ہے کہ بچہ قاعدہ اور سپارہ لے کر مسجد جا رہا ہے، وہ کیا سیکھے گا، اسے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، اسی دن سے اس کی بنیاد ڈلے گی اور سیکھے گا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزے کے کیا آداب ہیں، روزے کے کیا اصول ہیں، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، وہ یہیں سے تو سیکھے گا۔ اگر اس نے یہاں نہیں سیکھا، اگر بچپن میں نہیں سیکھا تو پھر اسے نہیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ ایک درجے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ لڑکوں کو تو پھر بھی جماعت میں بھیجا جا سکتا ہے، کچھ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کا کلمہ ٹھیک کروایا جا سکتا ہے، ان کی نماز ٹھیک کرائی جا سکتی ہے، ان کو نماز اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے، اور ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ احادیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، عورت بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یعنی جیسی ماں ہوگی اولاد ویسی ہی تربیت پائے گی، اس کی ساری نسل ویسی ہی چلے گی۔ ایک لڑکا اگر دیندار بنتا ہے تو وہ خود کے لیے دیندار ہے، اگر وہ دین کا کام کرتا ہے تو لوگوں میں دین پھیلے گا۔ لیکن اگر ایک عورت دیندار بن جائے گی تو کیونکہ اس کا ذہن دیندار ہے، اس کی ذہنیت دیندار ہے، آٹومیٹک اس کی اولاد دیندار پیدا ہوگی۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ عورتوں کو شریعت سمجھائی جائے، عورتوں تک دین کی بات صحیح طریقے سے پہنچائی جائے، اپنے بچوں میں دین کا ماحول پیدا کیا جائے، اپنی لڑکیوں کو سمجھایا جائے، شریعت بتائی جائے، پھر آپ پڑھائیں، اسکولوں میں پڑھائیں، کالجز میں پڑھائیں۔ جب اس کا ذہن اسلامی ہوگا، جب اسے پتہ ہوگا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اپنے آپ کی حفاظت کر سکے گی، اپنے خیالات کی حفاظت کر سکے گی، اپنے دین کو بچا سکے گی۔ آج معاملہ اسی لیے بگڑا ہوا ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ کوشش نہیں کی، بچپن سے یہ سمجھایا نہیں، بچپن سے یہ سکھایا نہیں۔ اب آج ہم فکر مند ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں اور برباد ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، تو پھر اس فکر سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی ایک آدھ سال پہلے غیر مسلموں کی ایک جماعت، انہوں نے یہ کوشش کی، RSS سے متعلق ایک جماعت نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک سال میں کم از کم 2000 مسلم لڑکیوں کو ہندو بنائیں گے اور ان سے شادی کروائیں گے لڑکوں کی۔ ان کی یہ کوشش تھی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ہی تو اپنا کام بھولے بیٹھے ہیں۔ ان کی یہ کوشش تھی۔ حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کی، حیرت اگلی بات پہ ہے کہ ان کی کوشش کا اثر کیا تھا۔ انہوں نے کوشش شروع کی اور لڑکیوں کو ورغلانا شروع کیا، کسی بھی طریقے سے لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ یا محبت کا لالچ، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کر کے۔ تو ایک سال کے بعد ان کے پاس رپورٹ آئی کہ 25,000 مسلم لڑکیوں کو انہوں نے غیر مسلم بنا لیا۔ کتنا ٹارگٹ تھا ان کا کہ ایک سال میں 2000 لڑکیاں۔ ہندوستان میں انہوں نے 25,000 لڑکیوں کو کنورٹ کر دیا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اگر ہماری قوم کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں
اور ایسے تباہ ہو رہی ہیں اور ان کی عزتیں ایسے تار تار ہو رہی ہیں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ خدا کی قسم ہماری وہ بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت چھوڑ دی، ہم نے اپنی عزتوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج یہ حالات ہیں۔ خدا نخواستہ کل حالات اس سے زیادہ بگڑیں، اس سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کہ ہماری یہ نسل جو ہے اب جو پروان چڑھ رہی ہے یا پھر بڑے ہو گئے ہیں اور جوان ہو گئے ہیں، کسی بھی طریقے سے مکاتب کا انتظام کر کے، جلسے کر کے یا کسی گھر میں اجتماع کر کے ان کے دین کی اصلاح کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ تمہاری شریعت کیا ہے، شریعت تمہیں کیا حکم دیتی ہے، تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، حیا کی چادر کیا ہے، بی بی فاطمہ کیا تھیں، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بتاؤ، صحابہ صحابیات کی پاکیزگی کے قصے ان کو بتاؤ۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اپنی نسل کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسے ہی بے توجہ رہے اور توجہ نہ دی اور اصلاح کی کوشش نہ کی تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ ہم اپنی اولاد کو ہاتھ پکڑ کر روک بھی نہیں پائیں گے، وہ جس مذہب میں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے فکر مند ہونا ضروری ہے اور اپنی نسل کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔